اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، آج دوزخ کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ ہے دنیا بھر کے لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ غائب کی خبراں لانے اور بتانے والوں میں سے ایک، جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا بیان وضاحت سے فرمایا، اور جو بھی شخص اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا اور دنیا میں رہ کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور آخرت کو بھول گیا، وہ لوگ اس میں جائیں گے، اور یہ بہت بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ نہ اس میں کوئی آرام ہے، نہ سکون ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ میری خبریں غور سے سنو، باتیں غور سے سنو، ان پر عمل کرو اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رکھو اور اللہ کی یاد کو دل سے نہ اتارو، یعنی کہ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں سمائے رکھو۔ وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، زندگی دیتا ہے، موت دے گا، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، ہر شے پر اللہ قابض ہے۔ ہم ذرا ٹھوس زبان میں بات کر رہے ہیں تاکہ پڑھے ہوئے لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو یکساں سمجھ آئے۔ میں نے آگ دیکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو دوزخ اور جنت دونوں ہی دکھائے گئے۔ جہنم کی آگ دکھتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی ہے۔ اتنی سخت آگ ہے دوزخ کی کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ تو شے ہی کوئی نہیں، اتنی سخت ہے۔ اس آگ کا ایندھن جو ہوں گے وہ انسان اور پتھر۔ شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جان سے چپٹ جانے والی آگ۔ جو ہی انسان دوزخ کے باہر ہی ہوگا، ابھی دوزخ کے کنارے پر ہوگا، تو یہ آگ لپٹنے کی کوشش کرے گی۔ کہتے ہیں کہ دوزخ کی اتنی دیوار موٹی ہے کہ ایک شخص 40 سال پیدل چلے، چاروں طرف اتنی دیوار موٹی ہے۔ جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دوزخ کے کنارے پر دنیا کھڑی ہوگی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ دوزخ کی دیوار ایک شخص 40 سال پیدل چلے اور 70,000 سال کا راستہ ہے دوزخ کا۔ اس میں گرم سرد نہریں، سمندر، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، ہر وہ عذاب دینے والی چیز دوزخ میں حاضر ہوگی اور انسانوں کو اور جنوں کو عذاب دے گی۔ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، یعنی کہ ہر وقت آگ کے لباس میں ہی انسان رہے گا۔ جوتیاں اس کی آگ کی ہوں گی، کھانا اس کا آگ کا ہوگا، پانی اس کے لیے گرم ہوگا، پیپ ہوگی۔
جو چیزیں پکیں گی، گوشت پکے گا وہ پیپ سے پکے گا. استغفر اللہ. 7 بار فرض نماز کے بعد 7 بار اللہ رب العزت سے دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. آگ کے بستر ہیں، آگ کے صیبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی باری بیڑیاں اور آگ کی بوجھال زنجیریں ہیں. آگ میں تپائے اور دمکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی تھوڑے اور گرز ہیں. لوہے یعنی کہ ہتھوڑے جو انسان کو ماریں گے، کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے ہیں اور گرز ہیں. جو یہ نہیں ہوتے کوڑے، یہ آگ کے ہوں گے. آگ میں تپائی ہوئی تختیاں لوہے کی، جس پر یہ دیکھا نہیں ہے کہ آپ علماء فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال سے تو وہ اس مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر اس کے بدن کے ساتھ لگائی جائیں گی. آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور اونٹوں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر. جتنی بڑی خچر ہوتی ہے اتنے بڑے. ہوا پانی بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے. جیسے کہ کسی کو زخم ہو جائے، رسا جو پاک جو نکلتی ہے وہ پینے کو دی جائے گی. خون، بدبودار خون. لوگوں غیب کی خبریں لانے والے، اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھنے والے بار بار پکار رہے ہیں، ذرا کان لگا کر سنو. لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ کا عذاب، دوزخ کا عذاب، اس میں جو زہریلی چیزیں ہیں انسان کے لیے جو کھانے تیار ہیں، سزا ہیں، وہ میں نے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان فرمایا. لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا ہے. لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر جان چھڑاؤ. صدقہ. جو بھی شخص صدقہ دیتا ہے اپنی حلال کی کمائی کا، ایک کھجور ہی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے دوزخ کے عذاب سے جان بچا دے گا. حق حلال کا، اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دو. صدقہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہوش و گوش رکھنے والوں، سمجھدار لوگوں، غور کرو دوزخ کے عذاب سے. بے فضول زندگی مت گزارو. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک ایک، دو دو اور تین تین سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو، یعنی کہ آپس میں مشورے کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس آگ کے عذاب سے ڈرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ڈرا دیا. یا تو خبر لانے والے کی، غیب کی خبریں بچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی بات ہے، حق اور سچ ہے.
اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہو۔ ہے آگ کو جٹلانے والوں، یعنی کہ سنا، ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ ہے آگ کے بارے میں شک میں پڑنے والوں، یعنی کہ شک سمجھنا کہ شاید ویسے کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، جب اس پر عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ عذاب قبر، دوزخ کا عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بد آدمی فوت ہوتا ہے، گناہگار آدمی فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کو دفناتے ہیں تو دنیا کا لباس اس سے چھین لیا جاتا ہے، دوزخ کا لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور دوزخ کی طرف سے قبر میں دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کو بدبو آتی ہے۔ اگر نیک آدمی پرہیزگار ایماندار اللہ کی عبادت کرنے والا دفن ہو جائے تو پھر اس کے لیے دنیا کا لباس اتار کر اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور اس کی طرف جنت کا جو دروازہ ہے وہ قبر میں کھول دیا جاتا ہے، اس کو خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ آرام سے سویا رہتا ہے۔ آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والوں، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، مگر ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، ان 5 ارکان کو غفلت سے دل سے نکال دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، دین کا رستہ اختیار نہیں کرتے۔ جس مقصد کے لیے انسان دنیا میں آیا اس مقصد کو بھول گیا، اس مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کی، انسان کسارے میں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھو یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جٹلایا کرتے تھے۔ جب انسان آگ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو یقین آ جائے گا، مرنے کے بعد تو ویسے ہی انسان کو یقین آ جاتا ہے۔ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا کہ تم کو دنیا میں ڈرانے والے نہیں ڈراتے تھے، قرآن پڑھ کے نہیں سناتے تھے، حدیثیں پڑھ کے نہیں سناتے تھے، اللہ کے حکم اس کے رسول کے پڑھ کے نہیں سناتے تھے، تم بولے تھے، تمہارے کانوں میں کان تمہارے بند تھے، آنکھیں سے تم اندھے تھے، کیوں نہیں خیال کرتے تھے؟ اس وقت انسان لاجواب ہو جائے گا۔ معزز حضرات، آپ دیکھ لیں کہ اب جو بھی چیز گھر میں پکاؤ گے تو انگلینڈ میں پتہ چل جاتا ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، جس چیز کا بھی آپ ذکر کرو گے، منگواؤ گے موبائل سے، وہ آج حاضر ہو جائے گی، آپ پڑھ لو گے، سن لو گے، سمجھ لو گے۔ ہر مسجد میں لوگ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اگر کوئی نہ سمجھے، نہ عمل کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ علماؤں کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام بتانے، سمجھانے، لکھانے، پڑھانے۔ جو کوئی ان پر عمل کرے گا وہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اگر نہیں عمل کرے گا تو وہ اپنا خود نقصان کرے گا، کسی کا بھی نقصان نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ گھر والوں کے لیے حلال حرام
کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہو کہ شاید میرے سے یہ ناراض نہ ہو جائے، یا میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے سامنے نہ، بیوی بچوں کے لیے ہر چیز مہیا کرتے ہو، جائز ناجائز سب۔ تو اے بولے انسان، یہ خود تو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے تجھے پیدا کیا، تو کچھ کر نہیں سکتا تھا تو تجھے اللہ نے رزق دیا، اور جب تو جوانی کو پہنچا، سمجھنے بجھنے کی سوجھ رکھنے لگا، تو نے آخرت سے منہ موڑ لیا، اللہ کے احسان تو بھول گیا۔ انسان بولا ہے نا، غرض وچ آ کے انسان نظرت چھڈ دین سلام دی راہ گیا۔ یہ سمجھنا ہمیں چاہیے کہ ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی بھی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، کوئی بھی دعا نہیں مانگے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، اکیلے ہم قبر میں پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ حلال کی کمائی نہ کرو، کرو، بال بچوں کے لیے بھی چھوڑو، لیکن زیادہ وقت اللہ کی ذات کو دو، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارو۔ کہیں بھاگ کر جاؤ گے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ انسان قبر میں کہاں جا سکتا ہے؟ ادھر ہی پڑا رہتا ہے۔ دوزخ میں کہاں بھاگے گا؟ ادھر ہی رہے گا۔ کدھر پناہ پاؤ گے؟ کوئی ہے تجھے پناہ دینے والا؟ کوئی پناہ نہیں دینے والا۔ اس وقت سب لوگ پسینوں پسینے ہوں گے، خون کے آنسو ہوں گے قیامت والے دن۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ عورتیں اپنے بچے 1-2 دن مہینے کے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ یہ کتنا دردناک منظر ہوگا، زلزلہ آئے گا، زمین اموار ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو، نماز قائم کرو۔ اس دکھتی ہوئی اور شعلے اگلتی ہوئی آگ میں جلنا قبول کر لو گے؟ قبول کر لو گے؟ کسی آدمی کو آگ میں پھینکو تو وہ پھینکنے دیتا ہے، مگر اس وقت وہ لاجواب ہوگا انسان۔ وہ کیا جواب دے گا کہ اللہ میں دنیا میں مال اکٹھا کرتا رہا، مال بناتا رہا، پیسے بناتا رہا، زمینہ بناتا رہا، مکان بناتا رہا، اور تجھے بھول گیا، بیوی بچوں کو کھلاتا رہا۔ وہ آج کدھر ہیں جب تم دوزخ میں جائے گا؟ تجھے ایک نیکی نہیں دیں گے۔ تو کبھی ماں کے پاس جائے گا، کبھی بیوی کے پاس جائے گا، کبھی بچوں کے پاس جائے گا، کبھی والد کے پاس جائے گا، ہر کوئی اپنے قریب کے رشتہ دار کے پاس جائے گا۔ ایک نیکی کے عوض وہ دوزخ میں جائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، تو وہ نہیں دیں گے۔ یہ تو ان کا ساتھ رشتہ ہوگا۔ قیامت والے دن دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ تباہی ہے اس روز جٹلانے والوں کے لیے، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کچھ نہیں کام آئے گا۔ جہنم بہت ہی بری قیامگاہ، بہت ہی برا مسکین اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالی نے کافروں، مشرکوں اور فاسقوں، تاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کا بار بار بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور ان میں دونوں میں سے آگ اور جہنم کا ذکر زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ تربیت کا اثر قبول کرتی ہے، اسی لیے زیادہ تر یہ دوزخ کا ذکر کیا گیا، جنت کا ذکر کیا گیا، کہ لوگ سنیں، سمجھیں اور ڈریں، برے کاموں سے پرہیز کریں،
اللہ کی عبادت میں غفلت نہ برتیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ۔ معزز حضرات، نظر کی کمی ہونے کی وجہ سے اگر لفظ آگے پیچھے ہوگے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، یا میں صحیح بول نہیں سکا، یا میں صحیح ادا نہیں کر سکا، یا میں صحیح سمجھا نہیں سکا، تو میں اس کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جو بھی لوگ میری غلطی نکالیں گے وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔